جس کا نام ابو بکر ہے، اور اس کے بعد، اس نبی کے بعد، اس پیغمبر کے بعد مسلمانوں کا پہلا خلیفہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کوئی عام بات؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو صحابہ ہیں ان میں واحد یہ کہ جن کا باپ بھی صحابی، خود بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی اور پوتا بھی صحابی، 4 پشتوں کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 پشتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پھیلا دیا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کے ساتھ دوسرا، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اذ ہما فی الغار، وہ دونوں جو غار کے اندر تھے ان میں اس کا ایک ساتھی اور ایک ہمارا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار درکنار، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منصب صحابیت کا انکار کرنے والا ہی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ نص قطعی قرآن سے ثابت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کو قبول کرتے ہیں، مکے کے اندر امیر ترین تاجر شمار ہیں۔ جب اسلام کو قبول کیا مکے کے اندر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ترین کپڑے کے تاجر تھے، اور 22 سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، غزوہ تبوک کے موقع پر 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدا لگائی کہ جہاد کے لیے فنڈ جمع کیا جائے، تو اس فنڈ کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کل مال، اپنی ساری جائیداد جو لے کر آئے تھے وہ صحابہ کرام میں سب سے کم نکلی تھی۔ کہاں لٹایا سب کچھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو لٹا دیا نا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش دعوت کا سلسلہ شروع کیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کثیر روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ غلاموں کو خریدتے اپنے پیسے سے اور ان کو خرید کر مسلمان کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیتے۔ انہی غلاموں کو خریدنے والی جو لسٹ ہے، اسی لسٹ کا ایک فرد جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شان عطا فرمائی کہ بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے، یہی وہ بلال ہے جس کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف سے خرید کر آزاد کروایا تھا۔